اس دنیا میں ہر انسان مختلف مصیبتوں میں، مختلف امتحانات میں، مختلف تکلیفوں میں گرفتار ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ دنیا اللہ رب العزت نے دارالامتحان بنایا ہے۔ تو اس دنیا میں انسان کو ہمیشہ خوشیاں اور ہمیشہ وہ راحت اور سکون میں نہیں رہ سکتا، ضرور بھی ضرور انسان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ضرور بھی ضرور انسان کو اس دنیا میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اللہ رب العزت نے مشکلات کو حل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک نسخہ بتایا ہے، ایک ورد بتایا، ایک ذکر بتایا ہے، ایک وظیفہ بتایا ہے، جو کہ صحابہ کے دور میں صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب مشکلات میں گرفتار ہوئے، ان کو صحابہ مختلف مشکلات ان کے سامنے آئے، تو اللہ رب العزت نے ان کی وہ ورد، وہ ذکر جو وہ صحابہ کرتے تھے، اور اللہ رب العزت نے وہ مشکلات تمام کے تمام حل فرمائے تھے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو راحت بخشی، ان کو سکون بخشا، ان کو خوشیاں بخشی۔ اللہ رب العزت نے اس ورد کے بعد، اس ذکر کے بعد جو صحابہ نے شروع کیا تھا، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس ذکر کو، اس وظیفے کو ذکر کیا ہے کہ اگر انسان وہ وظیفہ کرے تو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ انسان اس ذکر کے بعد ضرور بھی ضرور وہ تکلیفیں جو اس کے سامنے آنے والی ہے، یا وہ تکلیفیں جو انسان اس میں گرفتار ہے، تو ضرور بھی ضرور وہ تکلیفیں راحت میں تبدیل ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ان تکلیفوں کے بعد ضرور بھی ضرور اس آدمی کو جو اس ذکر کا، اس ورد کا خیال رکھے گا اور اس ورد کا وہ روزانہ معمول بنائے گا اپنی زندگی میں، تو اللہ رب العزت اس کو ضرور بھی ضرور خوشیاں، ضرور بھی ضرور اللہ رب العزت راحت اور سکون والی زندگی عطا فرمائیں گے، چاہے وہ مشکلات مالی مشکلات ہو، جسمانی مشکلات ہو، تو وہ مصیبتیں اللہ رب العزت ضرور بھی ضرور اس انسان سے دور فرمائیں گے، اور اس کے بدلے میں اللہ رب العزت راحت اور سکون اور مالداری عطا فرمائیں گے۔ کیونکہ صحابہ کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب ان کے مخالف لوگ، ان کے دشمن، جب وہ اکٹھے ہوئے کسی جنگ کرنے کے بارے میں کہ صحابہ پر یا مدینہ منورہ میں جو صحابہ رہتے ہیں ان کے خلاف وہ جنگ کریں، تو اللہ رب العزت نے ان صحابہ کا تذکرہ فرمایا کہ جب ان کے پاس خبر پہنچی تو صحابہ کی زبان پہ یہ ذکر جاری ہوا، اور جاری ہونے کے بعد وہ دشمن ٹوٹ پڑا، دشمن گھبرا گیا، دشمن بھاگنے پر مجبور ہوا۔ اللہ رب العزت نے دشمن کے دلوں میں اس ذکر کی وجہ سے جب صحابہ کے دل مطمئن ہوئے اور اللہ رب العزت پر انہوں نے توکل کیا اور اس ذکر کو اپنی زبانوں پہ جاری کیا، تو اللہ رب العزت نے دشمنوں پر رعب اور دبدبہ طاری کیا، اور دشمن بھاگنے پر مجبور ہوا، بغیر جنگ کیے ہوئے اللہ رب العزت نے دشمن کو شکست دی اور صحابہ کو فتح دیا اور صحابہ کو خوشی بخشی۔ تو اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو بھی انسان، جو بھی مسلمان اس ذکر کا، اس ورد کا خیال رکھے اور اس ورد کو اپنی زبان پہ جاری کرے، تو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے اس انسان کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اس کو تمام مشکلات سے نجات فرمائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے سورۃ آل عمران میں اس آیت کا تذکرہ کیا ہے، اور اس ذکر کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے کہ وہ ذکر کیا ہے جو صحابہ نے کیا، اور اللہ رب العزت نے اس مشکل سے اللہ رب العزت نے صحابہ کو نجات فرمائی ہے۔ تو وہ ذکر یہ ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 173 اللہ رب العزت نے سورۃ آل عمران میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جو بھی انسان صبح فجر کی نماز کے بعد اس ورد کو، اس وظیفے کو 100 مرتبہ روزانہ کا معمول بنائے، تو اللہ رب العزت اس مشکل کو، اس مصیبت سے جو انسان اس میں گرفتار ہو، جو انسان اس مشکل میں گرا ہوا ہو، چاہے وہ مالی مشکلات ہو، چاہے وہ جانی مشکلات ہو، چاہے جو بھی مصیبت ہو دشمنوں کی جانب سے ہو، تو اللہ رب العزت اس آدمی کو جلد از جلد نجات فرمائیں گے۔ اور تو وہ ہر انسان جو بھی جس قسم کی بھی مشکلات میں گرفتار ہو، تو وہ اس وظیفے کا علماء فرماتے ہیں کہ اس کا اپنے معمول بنائے، اور یہ تجربے سے ثابت ہے کہ جس آدمی کو بھی کسی قسم کا مشکل کا سامنا کرنا پڑا اور اس نے اس ورد کو، اس ذکر کو اپنی زبان پہ جاری رکھا، 100 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد اس کا خیال رکھا جائے، سبحان حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، 100 مرتبہ ہر فجر کی نماز کے بعد اس کا ذکر کرے، اور عشاء کی نماز کے بعد سوتے وقت اس آیت کا ذکر کرے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کا بھی مصیبت کے حل کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں
چلے گئے تو اللہ رب العزت نے اس امتحان کو، اس مصیبت کو سے بچانے کے لیے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو اس آیت کا القاء فرمایا، اور حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ رب العزت سے یہ دعا کی، اور اللہ رب العزت کا یہ ذکر اپنی زبان پہ جاری رکھا، تو اللہ رب العزت نے اتنی بڑی مشکل سے اللہ رب العزت نے حفاظت کے ساتھ نجات دی۔ تو وہ آیت ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اپنی زبان پہ عشاء کی نماز کے بعد سوتے وقت جب اپنی بستر پہ چلا جائے تو اس کو زبان پہ جاری رکھے تاکہ سو جائے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس آیت کا ورد کرے، یہ سورۃ انبیاء میں 87 نمبر آیت ہے سورۃ انبیاء میں، تو اس کا ورد کرے۔ یہ دو آیتیں اپنی زندگی کے معمول بنائے، اور اللہ رب العزت کی جانب سے جتنی بھی فرائض ہے اس کا خاص خیال رکھے، اور اس کے بعد ان دو معمولات، ان دو وظیفوں کا ورد کرے، تو اللہ رب العزت ہر قسم کی مصیبتوں کو، ہر قسم کی تکلیفوں کو اللہ رب العزت دور فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت دنیا میں انسان کو، وہ انسان جو اس کا ورد کرے، یا اپنے لیے یا اپنے دوستوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے اس کا ورد کرے اور اس کا وظیفہ کرے، اللہ رب العزت اس شخصیت کو تمام مشکلات کا، چاہے مالی مشکلات ہو اور چاہے جانی مشکلات ہو، چاہے کسی بیماری میں گرفتار ہو یا دشمنوں کی جانب سے کوئی مشکل درپیش ہو، تو اللہ رب العزت ان تمام مشکلات کو دور فرمائیں گے، اور اللہ رب العزت صحت کاملہ اور اللہ رب العزت حلال مال وافر مقدار میں انشاءاللہ اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔